بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم بھائی جو شوکت داؤد صاحب، باقی ہمارے تمام بھائی صاحبان جو صادق آباد سے اور پریس کے بھائی، السلام علیکم۔ میں اللہ پاک کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے رحمت فرمائی اور میرے اوپر پارٹی کے قائدین نے اعتماد کیا اور مجھے ضلع کی صدارت کے لیے چنا گیا۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے قائدین کے سامنے سرخرو فرمائیں گے۔ باقی میرا سیاسی کردار قد و کاٹ تو میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میرا سیاسی کردار جو ہے وہ آپ پریس کے بھائیوں کے سامنے، صادق آباد کی تمام عوام کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ الحمدللہ نہ میں جھکتا ہوں، نہ میں بکتا ہوں، اور نہ ہی آج تک ایک تھیلے کی بھی کرپشن نہ میں نے کی ہے، نہ الحمدللہ میرے اوپر اس کا کبھی الزام لگا ہے، نہ ثابت ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں کی مدد سے، دعا سے انشاءاللہ آپ میرا بازو بنیں گے۔ میرے پریس کے بھائی بھی اگر کہیں پر ہماری پارٹی کی کوئی کمزوری ہو اس کی نشاندہی کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ کریں گے، اور باقی جو ہمارے پارٹی کے عہدیداران یا بھائی ہمارے سپورٹرز مہربان بیٹھے ہیں، وہ ان کی شب و روز کوشش اور مدد سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر سے ضلع رحیم خان کی مضبوط ترین جماعت جو ہوگی وہ انشاءاللہ بنے گی۔ باقی جہاں تک ہے مسائل شہر کے، چوہی صاحب نے جیسے کہا کہ واقعی پچھلے 2 سالوں میں اس شہر کی حالت اس قدر گری ہے، ڈیٹیریٹ ہوئی ہے، جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی تو الحمدللہ یہ شہر جو ہے بالکل صاف ستھرا اور ہر چیز یہاں کی پرفیکٹ تھی۔ یہاں پر صرف ایک کمی تھی، وہ تھی میٹھا پانی۔ الحمدللہ آپ کے سابقہ ایم این اے ارشد خان لغاری، میرے چھوٹے بھائی، ان کی کاوشوں سے، اللہ کی رحمت سے تقریباً 70 کروڑ روپے کے ایک جامع منصوبے سے شہر کو واٹر سپلائی کی اسکیم جو ہے وہ دی گئی، پائے تکمیل تک پہنچی، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور حکومت میں وہ چل نہ سکی، لیکن جیسے ہی حکومت آئی اس کو جو اس کے آخری مراحل تھے تکمیل کے، وہ طے ہوئے، اور آج الحمدللہ صادق آباد میں پانی کا میٹھا پانی جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح سے باقی جو مسائل ہیں شہر کے، تحصیل کے، جہاں پر امن و امان ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اگر عزت نفس محفوظ نہ ہو، اس کی عزت نہ کی جائے تو مسائل زیادہ بڑھتے ہیں۔ میں ہوں، آپ ہو، گائے بکری بیل بھینس موٹر سائیکل، ان کی چوری کو تو آدمی برداشت پھر بھی کر لیتا ہے، لیکن جب آپ کی ذات اور آپ کی اپنی عزت محفوظ نہ ہو پھر مسائل جو ہیں وہ کچھ اور ہی گھنٹی بجاتے ہیں۔ تو محسوس یہ ہوا کہ جیسے صادق آباد کے حالات کافی ابتر ہو چکے، اور یہاں پر قانون یا حکومت کے ریٹ اس قسم کی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تو آج کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان چیزوں کی طرف نشاندہی کریں۔ باقی الحمدللہ مسلم لیگ گورنمنٹ تھی، اس میں آپ نے دیکھا کس رفتار سے ملک ترقی کر رہا تھا۔ ہماری معیشت الحمدللہ جس دن مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 31 مئی کو باہر گئی تو 5.7 یا 5.8% کی اسے گروتھ پہ ہم جا رہے تھے۔ آج بدقسمتی سے ہم -0.29 یا بندے کتنے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کہا کہ یہ جاتا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ، کرونا تو آپ کا جنوری سے بلکہ فیبرری سے آیا، 26 جنوری کو لاک ڈاؤن پہلا شروع ہوا، تو فیبرری سے لے کے اگست تک تو 6 مہینے میں اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ اس حساب سے کیا 5.8 سے خدا نخواستہ گریں اور آپ -0.29 پر آ جائیں یا 3.9 پر آ جائیں،
معیشت اس سے پہلے بالکل اپاہج اور لاغر اور لاچار ہو چکی تھی، لیکن ان کے اوپر خدا کی رحمت ہوئی کہ کرونا آیا تو کرونا کے پردے کے نیچے ان کا پردہ رہ گیا، ایڈ بھی ملی ان کو، کرونا کے پردے کے نیچے ان کا پردہ رہ گیا، نہیں تو حالات اس سے بھی زیادہ ابتر ہونے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس اس پہ ٹھہری ہے، موقف پہ، جس بیانیے پہ، آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ بظاہر جو حالات ہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے، حالات میں تبدیلی آئے گی اور آنی چاہیے۔ اگر معیشت کو سنبھالا دینا ہے تو حالات کو بہتر کرنا ہوگا، اور حالات کی بہتری جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ جنرل الیکشن ہو، دوبارہ انتخابات ہوں، اور جو صحیح عوامی نمائندے ہیں وہ منتخب ہوں، وہ آئیں، وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ بہتر طریقے سے گامزن ہو سکے۔ یہاں پر بدقسمتی سے کم از کم صادق آباد تحصیل میں جو بھی منتخب نمائندے ہیں وہ تحصیل سے غیر حاضر ہیں، اگر حاضر ہیں تو بھی ان کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ الیکشن جیتیں یا آپ الیکشن ہاریں، آپ کا عوام سے رابطہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ عوام میں مایوسی اس وقت پھیلتی ہے جب عوام کا اور ان کے امیدوار کہہ لیں یا نمائندگان کہہ لیں ان کا آپس میں رابطہ منقطع ہو جائے۔ تو آج اس آج کی پریس کانفرنس سے یہ مقصد یہ باور کرانا تھا ہمیں اپنی عوام کو کہ بھائی ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بے شک ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ہم کہیں نہ کوئی راستہ سرکار سے نکلوائیں، ان کے اوپر مطلب یہ ایک طریقہ، پریس کانفرنس جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ جو حکومتی افسران کہہ لیں، حکومتی مشینری کہہ لیں، ان کے اوپر اس بات کا ڈیفینیٹلی یقیناً ایک پریشر آتا ہے کہ آج اگر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام یا جو عوامی نمائندے یا ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو یہ کنسرن ہے، ان کا سروکار ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے یقینی بہتری کی طرف کچھ نہ کچھ ہوگا۔ باقی پارٹی کے جو ہیں مسائل وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ کوٹ سبزل سے لے کے چنی گوٹ تک میں خود جاؤں گا فردن ہر حلقے میں، اور وہاں کے جو بھی ہوز ہیں، جو کرتے دھرتے ہیں، جو نون لیگ میں ہیں سو ہیں، جو نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو بھی قائل کریں گے کہ بھئی وہ بھی آئیں، نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں، اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے چند ماہ کے اندر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس تیزی سے اس ضلع میں ترقی کر رہی ہے، آپ انشاءاللہ خود محسوس کریں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا آپ تمام پریس کے بھائیوں کا، باقی تمام بھائیوں کا۔ اب آپ کو ہاؤس اوپن ہے، کوئی سوال کرنا ہو تو۔ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 4 دسمبر تاریخ دی گئی ہے اس پہ کیا حکومت اپنے وعدے کی تکمیل کرے گی؟ الیکشن کا سلسلہ ایسا ہی ہوگا یا پھر یہی جنرل الیکشن والے والے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر الیکشن ہو سکے۔ حکومت اس کیپیسٹی میں نہیں ہے اس وقت۔ الیکشن اتنا بھی جلدی ہوا تو دسمبر سے پہلے نہیں ہوتا، بہت جلدی ہوا تھا۔ ابھی تو حلقہ بندیاں ہیں، ان کے اوپر اعتراضات ہیں، الیکشن کمیشن کے 100 مسائل ہیں۔ یہ تو صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً 20 تاریخ کو سپریم کورٹ میں پچھلے جو انہوں نے حکومتیں ختم کی بلدیاتی، اس کی پیشی ہے 20 ستمبر کو سپریم کورٹ میں۔
یہ تو میرے حساب سے ایک آئی واش ہے جو سپریم کورٹ کو یہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ان کی طرف سے جو بھی جائے گا وہاں پہ ان کا نمائندہ یا اٹارنی جنرل جائے جو جائے ان کا یا وکیل جو بھی ہو وہاں پہ نمائندہ وہ یہی کرے گا کہ ہم نے نہ الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں تو آپ کیوں پچھلا کیس اٹھا رہے ہیں. یہ میرے حساب سے یہ ہے. یہ ابھی صرف اسی کو ایک جیسے ہوتا ہے نا بند دینا بنڈا دے رہے ہیں کہ جناب اس کو ہم کسی طریقے سے پچھلے جو ہے وہ نہ ہو. کیونکہ ایک عام فہم جو لاہور میں تھا قصہ وہ یہ بھی تھا کہ شاید سپریم کورٹ اور کچھ نہ بھی کریں تو ان کو یہ کہے کہ جو ان کا ٹینیور جو پچھلی حکومتوں کا رہتا ہے جو کہ غالباً دسمبر 22 تک ہے وہ یہ اپنا مکمل کریں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ہے کہ جی چونکہ پوری قوم یا پورا صوبہ گیئرڈ اپ ہے جی کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم بھی تیار ہیں تو آپ اس کو بھی جانے دیں اور ہم الیکشن کرائیں گے. یہ میرا خیال ہے اسی حساب سے ایک بچا گیا. سر ضلع میں اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت منصفانہ تقسیم کرے گی جو بجٹ ہوگا اس ضلع کے لیے؟ دیکھیے جی اگر اول تو اسے کرنا چاہیے, اگر نہیں کرے گی ضلع کی اس پہ تو یہ تو پھر جو ہمارے اس وقت نمائندگان جو منتخب ہوں گے یہ تو ان کے اوپر دار و مدار ہے کہ وہ کتنا پریشر کس حساب سے وہ کرتے ہیں. ہمارا بھی ان کا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ہم ایک چیز دیں گے. کل بھی وزیر اعلیٰ یہی فرما رہے تھے کہ جناب ہم اتنے یوں کریں گے وہ کریں گے. منظوری انہوں نے صرف اس ڈیزائن کی دی ہے, 1 روپے کی ڈسپرسمنٹ نہیں ہے. انہوں نے بہاولپور سیکریٹریٹ اور لاہور ملتان سیکریٹریٹ کے ڈیزائن کی منظوری دے کے تو ابھی تک جنوبی پنجاب کو ایک لالی پاپ دے دی کہ جناب ہم آپ کے تمام جو ڈیمانڈس تھی وہ ہم پوری کر رہے ہیں. سردار صاحب آپ بتائیں کہ ضلعی صدر بننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو گروپ میں نون لیگ میں دھڑے بندی ختم ہو جائے گی؟ میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صدر بننے سے شاید دھڑے بندی مزید مضبوط ہوئی ہے, لیکن اللہ خیر کرے گا یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, ایٹ لیسٹ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس دھڑے بندی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کامیابی حاصل کر سکے گی آئندہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی. اب سارٹ آؤٹ کو آپ امید ہے سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے تو وہ ہائی کمان آپ کو سمجھا سکتی ہے. جب ٹکٹس آئیں گی حل ہو جائیں گے, سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, اتنا میں کہوں گا. میری نامزدگی جو ہے وہ شاید بتا رہی ہے کہ چیزیں کیسے سارٹ آؤٹ ہونی ہیں. بہرحال آپ یہ فکر نہ کریں, ابھی بات نکلی ہے تو جناب پہلے تو ہمارا نہیں تھا کہ اس بلدیاتی الیکشن پہ, لیکن ایک تو اچھا آپ نے سوال کیا, جو ابہام تھا وہ دور ہوا. دوسرا جو ابہام ہے وہ میں بھی اس سلسلے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ جیسے فرحان صاحب نے کہا ہمیں قوی امید ہے کہ جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی سب اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں. میرے آنے سے انشاءاللہ کم از کم یہ ہوگا کہ جو نون لیگ کے جھنڈے میں ہے اس کے پاؤں اس کے جھنڈے سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر اس کے پاؤں باہر نکلیں گے تو اس کو کھینچ کے باہر پھینک دیا جائے گا. از اٹ کلیئر؟ نون لیگ میں رہتے ہوئے کوئی آدمی 2 نمبری انشاءاللہ نہیں کرے گا میرے ہوتے ہوئے. جو 2 نمبری کرے گا وہ بھگتے گا. باقی یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید جناب سلیکشن ہو جائے, مسلم لیگ نہ لڑے الیکشن, مسلم لیگ ہر صورت میں الیکشن لڑے گی اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی سب ہم اس کی پابند ہوں گے اور ہر سطح پہ رجسٹ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ شہر مسلم لیگ کا ہے. اللہ کے فضل سے آپ کو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میئر بھی پاکستان مسلم لیگ کا بنے. میں شکر گزار ہاں, حضرت صاحب کا شکر گزار ہاں کہ انہوں خیال تو ہے عوام کا, تنہا عوام سی لوگ بڑے بالکل صحیح بات ہے. بڑی مہربانی کہ تسی انہاں خیال کیتا اور اس کو مضبوطی نال تھوڑا جہا انشاءاللہ اسی نال رکھاں گے رابطہ. الحمدللہ اسی کیتا ہو منتخب لوگاں نے نہیں کیتا نا, اسی پھر بھی کیتا. تواڈے تے امید ہے نا؟ نہیں الحمدللہ کیتا نا. مسلم لیگ میرا بول رہے ہیں ظاہری گل ہے مسلم لیگ
ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਲ ਕੇ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। بہرحال جی اچھی چلو اللہ بہتر کرے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہاں بالکل.